السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا سبق سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 25 سے۔ لقد نصرکم اللہ، لقد البتہ یقینا نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن، مواطن وطن کی جمع ہے، وطن کی جمع مواطن، کئی جگہوں یعنی کثیرہ کئی، مواطن جگہوں، فی میں کئی جگہوں میں، ویوم حنین اور حنین کے دن بھی، اذ جب اعجبتکم، اعجبتکم خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں، جب خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تمہیں، کثرتکم تمہاری کثرت نے، تمہاری بہتات نے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں، بہت سی جگہوں میں، جگہوں سے مراد ہے میدانوں میں، بہت سے میدانوں میں اللہ نے تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، مطلب اس دن بھی اللہ نے تمہیں فتح دی۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر، جبکہ تمہیں اپنی کثرت تمہیں خوش لگ رہی تھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، یا جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ خوش جب آپ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ناز ہوتا ہے نا، فخر ہوتا ہے بندے کو۔ جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، کثرت پر جو ناز تھا کثرت نے تمہیں فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کوشادگی کے، زمین باوجود اپنی کوشادگی کے وہ کیا ہو گئی؟ ضاقت ہو گئی، تنگ پڑ گئی، تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ نیکسٹ آیت ہے ثم انزل اللہ، پھر اتاری اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل اور اس نے اتارا جنودن لم تروہا، جنودن ایسے لشکر اس نے اتارے، لم تروہا کہ تم نے انہیں دیکھا نہیں، وعذب اور عذاب دیا، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا ان لشکروں نے، انہیں جنہوں نے کفر کیا تھا، وذالک جزاء الکافرین اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ بامحاورہ ترجمہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تسکین اتاری، سکینت نازل کی اپنے نبی پر اور ایمان والوں پر، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی پوری سزا، کافروں کو پوری سزا دی، اور ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ اس کے بعد ثم پھر، یتوب اللہ، ایکچولی تفسیر سب کی ہم اکٹھی کر لیں گے کیونکہ یہ ساری ایک ہی موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ یتوب اللہ رجوع کرے گا اللہ، من بعدہ اس کے بعد، اللہ جس پر من یشاء چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا رجوع کرے گا، توجہ فرمائے گا، اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ اب ان آیات میں تذکرہ ہے حنین،
یعنی مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے. پھر سنیے، مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام کیا ہے؟ حنین ہے. یہاں حوازن اور ثقیف قبیلے رہتے تھے. حوازن قبیلہ اور قبیلہ ثقیف، یہ دو قبیلے رہتے تھے. یہ دونوں قبیلے تیر اندازی میں بہت مشہور تھے. یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا. تو آپ نے 12,000 کا لشکر لے کر ان قبیلوں سے جنگ کے لیے حنین تشریف لے گئے. کتنا لشکر لے کے گئے؟ آپ دیکھیں، جب بدر میں نکلے تھے 313، احد کے لیے نکلے، تعداد بڑھ گئی، 1000 کا لشکر. پھر جیسے جیسے ٹائم بڑھتا گیا ویسے ویسے تعداد بڑھتی گئی. اب حنین کا ٹائم آیا تو 12,000 کا لشکر لے کے نکلے. یہ فتح مکہ سے 18 اور 19 دن بعد، کب؟ فتح مکہ کے 18-19 دن بعد شوال کا واقعہ ہے. تو یہ دونوں قبیلوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی اور مختلف مکین گاہوں میں تیر اندازوں کو مقرر کر دیا تھا. ادھر مسلمانوں میں یہ یعنی کہ تعجب سا پیدا ہو گیا کہ آج کم از کم قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے. مسلمانوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ آج ہم قلت کی وجہ سے، تعداد تھوڑی ہونے کی وجہ سے آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے. آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. کہاں 313 بدر میں، اور آج 12,000 کا لشکر. تو آج ناز کس پر ہوا؟ اپنی کثرت پر ہوا، کثرت تعداد پر. اللہ تعالیٰ کی یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی مدد کی بجائے اپنی کثرت تعداد پر اعتماد زیادہ ان کو ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. نتیجتاً جب حوازن کے تیر اندازوں نے مختلف مکین گاہوں سے، مختلف جگہوں سے مسلمانوں کے لشکر پر یک بارگی تیر اندازی کی، تو اس غیر متوقع اور اچانک تیروں کی بچھاڑ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. وہ بھاگ کھڑے ہوئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں کیا ہے. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے. میدان میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 100 کے قریب مسلمان رہ گئے. 12,000 کا لشکر اور اس میں سے 11,900 بھاگ کھڑے ہوئے. کتنے پیچھے رہ گئے؟ 100 کے قریب صحابہ کرام یعنی تیر انداز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ، اور جب 100 کے میدان میں 100 کے قریب مسلمان رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو پکار رہے تھے. جب مسلمان بھاگنا شروع ہوئے، اللہ کے بندو میرے پاس آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. تبھی یہ رجزیہ کلمہ پڑھتے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یعنی انا النبی، میں نبی ہوں، لا کذب جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آواز دے رہے تھے کہ آ جاؤ میری طرف آ جاؤ. پھر آپ نے حضرت ابن عباس کو، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو نہایت بلند آواز تھے، حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے آواز دے. تو ان کی آواز سن کر مسلمان سخت پشیمان ہوئے اور دوبارہ میدان میں آ گئے. پھر اس طرح جم کر لڑے کہ اللہ نے انہیں فتح عطا کر دی. پہلے انہیں نظر آ رہا تھا کہ اب ہم ہار گئے، ٹھیک ہے. جب دوبارہ آ کے لڑے میدان میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دے دی. اور اللہ تعالیٰ کی بھی مدد پھر اس طرح حاصل ہوئی کہ ایک تو ان پر سکینت نازل فرمائی گئی، جس سے ان کے دلوں سے دشمن کا خوف دور ہو گیا. دوسرا، فرشتوں کا نزول بھی ہوا. اس جنگ میں مسلمانوں نے 6,000 کافروں کو قیدی بنایا، جنہیں بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر چھوڑ دیا گیا تھا، اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا تھا. جنگ کے بعد ان کی بہت سے سرداروں میں سے بھی مسلمان ہو گئے تھے، جو پکڑ کے قیدی لائے تھے، بہت سے ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے. تو یہاں 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا مختصر ذکر کیا ہے. کس کو سمجھ آ گئی ہے جنگ حنین کی؟ آ گئی.
یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون، در حقیقت مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں، بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد، وَإِنْ، اور اگر خفتم، تمہیں ڈر ہو، عیلتاً، مفلسی کا، کنگال ہونے کا، فقیر ہونے کا، فسوف یغنیکم اللہ، تو ان قریب غنی کر دے گا تمہیں اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہے، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ میں کیا کہا، انما المشرکون نجس، یہ کن سے کہا؟ ایمان والوں سے کہا گیا ہے کہ مشرک جو ہے کیا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے۔ نجس، ناپاک، پلید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عقائد و اعمال کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ ان کو گندگی لگی ہوئی ہے، ان کو ناپاکی لگی ہوئی ہے، نہیں، بلکہ وہ کس لیے ناپاک ہیں؟ عقائد کے لحاظ سے اور اعمال کے لحاظ سے۔ بعض کے نزدیک مشرکین ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ طہارت یعنی صفائی پاکیزگی کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جس طرح کا حکم شریعت نے دیا ہے، لیکن پہلی بات ہی زیادہ درست ہے کہ وہ عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اس کے بعد ہے وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس کیا کرے، وہ لا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام میں نہ آئیں۔ یہ وہی حکم ہے جو 9 ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا، جس کی تفصیل ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے۔ منع کیا گیا تھا نا مشرکوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے۔ یہ ممانت بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے، ورنہ حسب ضرورت مشرکین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ اکثر علماء کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یعنی حدود حرم کے اندر مشرک کا داخلہ ممنوع ہے۔ تو بہرحال، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو تمہیں اللہ غنی کر دے گا۔ مشرکین کی ممانت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں کہا کہ تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا؟ کوئی وجہ تھی نا، کوئی ریزن تو بنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ مشرکین کی ممانت سے جب مشرکین کو حرم میں داخل ہونے سے منع کیا گیا تو مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے یہ متاثر ہوگی۔ حج کے دنوں میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ متاثر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مفلسی یعنی کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جس کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اللہ تعالیٰ خود ہی بندوبست بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے بعد کیا ہوا، فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، پھر بتدریج آہستہ آہستہ سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا، اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل پھر اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی،
جو مسلسل دن بدن اس کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے قاتل الذین، تم سب قتال کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون، اور نہ وہ سب حرام سمجھتے ہیں ما حرم اللہ، جسے حرام کیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون، اور نہ وہ سب اختیار کرتے ہیں دین الحق کی، دین حق کو، من الذین، ان لوگوں میں سے اوت الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، حتیٰ، یہاں تک کہ یعطوا الجزیہ، وہ سب دے دیں جزیہ، عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے، اور وہ سب ذلیل ہوں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے ان لوگوں سے ڈرو، یا ان لوگوں سے لڑو، قاتل الذین، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، ان سے بھی لڑو، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں، جب تک وہ جزیہ ادا نہ کریں جب تک ان سے کیا کرو، لڑو۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیے مشرکین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا گیا۔ پیچھے تھا مشرکین سے، جہاں کہیں مشرکین کو پالو، ان کو قتل کر دو۔ اب یہاں کیا کہا گیا، یہود و نصارہ سے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں، ٹھیک ہے، تو جزیہ جو ہے نا، جزیہ ایک متعین رقم ہے۔ جزیہ ہے کیا؟ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ، یہ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہو۔ ملک اسلامی ہے، اس کے اندر جو نان مسلم رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک متعین رقم دے کر، جو رقم دیں گے اس کو جزیہ بولا جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں جب وہ جزیہ دیں گے تو اس جزیے کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے، ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بتایا ہے، اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق جس کا ایمان ہوگا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا، جس کا نبی کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر معتبر اس لیے قرار دیا گیا کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر، حضرت مسیح کی ابنیت، بیٹا ہونے کا اور الوہیت کا عقیدہ گڑھ لیا تھا۔ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہونا اور پھر الوہیت کا عقیدہ انہوں نے گڑھ لیا تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ اللہ ہے اور کسی نے کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لوگ یہ رہیں گے لیکن جزیہ دے کر، اور جزیہ دے کے رہ سکتے ہیں ورنہ یہ اس میں نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وقالت الیہود، ان کے عقیدے کا اظہار اس آیت کریمہ میں ہو گیا کہ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح، اور نصارہ نے کہا، عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم، یہ ان کی بات ہے، بافواہہم، ان کے منہوں کی، یضاہئون، وہ سب مشابہت کرتے ہیں
قول الذین، ان لوگوں کی بات کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، غارت کرے انہیں اللہ، انا کہاں، یؤفکون، وہ سب بہکائے جا رہے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، ان کا عقیدہ بتایا گیا کہ یہود کہتے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات کی ہے، اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غارت کر دے وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے اتخذوا احبارہم، ان سب نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا من دون اللہ، رب اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بن مریم کو بھی، وما، حالانکہ نہیں، امروا، وہ سب حکم دیے گئے تھے، الا، مگر، لیعبدوا، یہ کہ وہ سب عبادت کریں، الہ واحدہ، ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک بناتے ہیں۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ایک اور وجہ بتا دی۔ پہلا کیا تھا، انہوں نے عزیر کو اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ دوسرا انہوں نے، یہ ان کے منہوں کی یہ بات تھی۔ اب دوسری بات ساتھ ہی بتا دی کہ یہ ان کا اور کیا وجہ تھی، ان کو ذلیل کر کے نکالنے کی، یا کس وجہ سے ان کا ایک ایمان ان کا معتبر نہیں ہے، ان کے ایمان کو رد کیوں کر دیا گیا۔ کیا تھا، اتخذوا احبارہم، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ اور اس کے بعد ہے، یریدون، وہ چاہتے تھے، ان یطفئوا، کہ وہ سب بجھا دے، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ، اور انکار کرتا ہے اللہ، الا، مگر، ان یتم، کہ وہ پورا کرے گا، نورہ، اپنا نور، ولو کرہ الکافرون، اور اگرچہ ناپسند کریں سب کافر۔ انہوں نے پوری کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، بامحاورہ ترجمہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے مطلب پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ انکاری ہے، مگر اسی بات کا کہ وہ اپنا نور پورا کرے، گو کافر نہ خوش رہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، یہود و نصارہ اور مشرکین چاہتے تھے کہ اپنے جدال، یعنی اپنے لڑائی جھگڑے اور بہتان کی وجہ سے اسے مٹا دیں، مطلب اس میں جدال و افترا کر کے، جھگڑا کر کے، اور بہتان باندھ کے کیا کریں، خود سے کچھ چیزیں گھڑ کے کیا کریں، اسے مٹا دے۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھائے۔ سورج نکلا ہے اب اس ٹائم میں، کوئی پھونک مار کے سورج کی روشنی بجھانا چاہے تو بجھا سکتا ہے۔ ان کی مثال دے کے کہا گیا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے۔ اچھا، بس جس طرح یہ ناممکن ہے، اسی طرح جو دین حق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے۔ وہ تمام دینوں پر غالب آ کے رہے گا، جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کافر کے لغوی معنی چھپانے والا، ولو کریہ الکافرون، اگرچہ ناپسند سمجھے کافر۔ کافر کا لغوی معنی چھپانے والا، اسی لیے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھیرے میں رات چھپا لیتی ہے۔ کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کافر بھی اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں،
بات سمجھ میں آئی؟ کافر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتے ہیں، یا اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ کس کو سمجھ آ گئی؟ هو الذی ارسل، وہی ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے، علی الدین کلی، سارے دینوں پر، اگرچہ ناپسند کریں مشرک۔ اس آیت کریمہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان بے شک کثیرا من الاحبار، کثیر بہت زیادہ، احبار علماء، والرہبان درویش، لیاکلون یقیناً وہ سب کھا جاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے مال، بالباطل باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ سب روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ لوگ جو یکنزون الذھب، یکنزون وہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں ذہب سونا، والفضہ اور چاندی، ولا ينفقونہا اور نہیں وہ سب خرچ کرتے انہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فبشرہم تو خوشخبری سنا دے انہیں، بعذاب علیم بہت دردناک عذاب کی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال نہ حق کھا جاتے ہیں۔ جاہل بندے کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، کس کا کہا؟ علماء اور عابد۔ علماء جو پڑھے لکھے، اور عابد کا مطلب جو بہت زیادہ عبادت کرنے والے، جو اپنی عبادت میں مشہور ہوتے ہیں۔ لوگ علماء پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں، اور عبادت کرنے والوں پر بھی، نماز روزوں پر، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا یہ مال نہ حق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اچھا، یہاں پر کہا گیا من الاحبار، کیا ہے؟ احبار کیا ہے؟ احبار حبر کی جمع ہے، یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو، جو بات اچھے طریقے سے کر سکتا ہو۔ خوبصورت اور منقش کپڑے کو ثوب محبر کہا جاتا ہے، جو بہت زیادہ خوبصورت کپڑا ہو نا، بہت زیادہ خوبصورت کپڑا، جو نقش کڑھائی وغیرہ خوبصورتی میں بڑا اعلیٰ کپڑا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ثوب محبر۔ اور اس سے مراد جو ہے نا علماء یہود ہے، رہبان، روح، یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا، رہبان اور احبار۔ رہبان راہب کی جمع ہے، جو رہبہ سے مشتق ہے، اس سے مراد علماء نصارہ ہیں، بعض کے نزدیک یہ صوفیاء نصارہ ہیں۔ علماء کے لیے ان کے ہاں کسی سین کا لفظ بولا، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ یہ دونوں، ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے، لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے کیا کرتے؟ کلام اللہ میں تبدیلی کرتے، لوگوں کی خواہشوں کے مطابق مسئلے بتاتے، یوں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے۔ دوسرا، اس طرح کے لوگوں سے مال بٹورتے جو ان کے لیے باطل اور حرام طریقہ تھا۔ بدقسمتی سے علماء مسلمین کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ آج کل حق مسئلہ ہر بندہ نہیں بتاتا، جمعراتیں اور 40ویں ساتیں یہ سب کچھ بتائیں گے تو مولویوں کے گھروں کا کھانا تو بند ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ 11ویں شریف، اس کو اگر مولانا صاحب کہہ دیں کہ نبی نے نہیں منائی، نبی نے نہیں بنائی، تو ہم کیوں مناتے ہیں؟ تو مولوی کے گھر میں دودھ 11ویں والے دن آنا بند ہو جائے گا، کھیر آنا بند ہو جائے گی، حلوے آنے بند ہو جائیں گے۔ جمعراتوں کو بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جمعرات کو مردوں کا کھانا، لوگ اپنے اپنے مردوں کا کھانا مولوی کے گھر میں، مولوی کے جاتا پیٹ میں اور وہ سیدھا ڈائریکٹ نالی کے ذریعے ان کے مردوں تک پہنچتا ہے۔
اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، لیکن مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، مطلب اس پہ سانپ بن کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو جو خرچ اللہ کے راستے میں نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہاں کہا گیا فبشروا بعذاب علیم، ایک تو انہیں عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے، اور دوسرا جو ہے آگے دیکھیے، یوم، یہی ہے، یوم یحما، جس دن یحما تپایا جائے گا، علیہا، اس کو، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا، پھر داغا جائے گا، بیہا، اس کے ذریعے، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو، ہذا، کہا جائے گا یہ ہے، ما کنزتم، جو تم نے جمع کر کے رکھا، لانفسکم، اپنی جانوں کے لیے، فذوقوا، تو تم سب مزہ چکھو اس کا، ما کنتم تکنزون، جو تھے تم جمع کر کے رکھتے۔ یوم یحما علیہا، جس دن اس خزانے کو آگ، دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، کس کو تپایا جائے گا؟ خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، یہ ہے وہ مال جسے تم نے جمع کر کے رکھا تھا اپنی جانوں کے لیے، تو آج تم مزہ چکھو اس کا جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اچھا، پچھلی آیت میں کہا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے، اور اس آیت میں کہا کہ ان کے وہ مال کو کیا کیا جائے گا؟ تپایا جائے گا آگ میں، پھر اسے داغا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے، کنز کا مطلب خزانہ، جس پر یہ قرآنی وعید ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دی جائیں گی، جس سے اس کے پہلوؤں کو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا۔ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، جس دن ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، چہروں کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 دن، یعنی وہ دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا۔ اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ بگڑے ہوئے علماء اور صوفیاء کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ، پیچھے کہا تھا احبار اور رہبان کی سخت سزا ہوگی، اب یہاں پر کیا ہوا؟ بگڑے ہوئے اہل سرمایہ، کیونکہ سب سے زیادہ جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں یہ اہل سرمایہ کرتے ہیں اپنے پیسے کے ذریعے۔ تینوں طبقے عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہے ان عدت الشہور، بے شک شمار مہینوں کا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 ہے، شہرن، مہینے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم، جس دن، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، منہا، ان میں سے، اربعۃ حرم، 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہی دین سیدھا ہے، فلا تظلموا، تو نہ تم ظلم کرو، فیہن، ان دنوں میں، انفسکم، اپنی جانوں پر، وقاتلوا المشرکین، اور تم سب لڑو مشرکین سے، کافہ، اکٹھے، کما، جیسا کہ، یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ سب لڑتے ہیں تم سے اکٹھے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس میں سے
ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں دیکھیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اربعتن حرم، 4 مہینے کیا ہیں؟ اربعتن حرم، 4 حرمت والے مہینے۔ اور یہ اس سے پہلے ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں 12 مہینوں کی تعداد ہے۔ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ سے میرا مراد لوح محفوظ ہے، یعنی پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے مقرر کیے جن میں 4 حرمت والے مہینے۔ ان 4 مہینوں میں قتال و جدال، قتل و غارت کی سخت ممانعت ہے ان 4 مہینوں میں باقی مہینوں کی نسبت۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی۔ سال 12 مہینوں کا ہے جن میں 4 مہینے حرمت والے، 3 تو پے در پہ آتے ہیں، یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ وہ 3 مہینے کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے رجب کا مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری یہ والا جو مہینہ ہے یہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے۔ اچھا، زمانہ اسی حالت پر آ گیا کا مطلب ہے مشرکین عرب مہینوں میں جو تاخیر و تقدیم کرتے تھے تو اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، تو یہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہی دین درست ہے، ذالک الدین القیم، یہی دین درست ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے، اور جن میں 4 مہینے حرمت والے، اور یہی حساب صحیح اور ان کا عدد مکمل ہے۔ اور اب یہ گھوم گھما کر اسی ترتیب پر آگے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں بنائی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت کو پامال کر کے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کا مطلب اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ حرمت والے مہینوں سے منع کیا گیا نا، لیکن حرمت والے مہینے گزر جانے کے بعد اللہ یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں، اور پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا۔ ویسے 4 مہینوں میں لڑنا منع ہے، ہاں اگر وہ حرمت والے مہینوں میں تم پر زیادتی کریں، تم سے لڑیں تو پھر کر سکتے ہو بدلے میں، لیکن ویسے آپ ابتدا نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس کے بعد ہے إِنَّمَا النَّسْيُ، انما النسیُ، در حقیقت مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے، فی الکفر، کفر میں، یضلُّ، وہ گمراہ کیے جاتے ہیں، بہ الذین، اس کے یا اس کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ سب حلال کر لیتے ہیں اسے، عاماً، 1 سال، ویحرمونہ، اور وہ سب حرام کر دیتے ہیں اس کو، عاماً، دوسرے سال، لیواتیو، تاکہ وہ سب پوری کریں، عدتاً، گنتی، ما حرم اللہ، جو حرام ٹھہرائے اللہ نے، فیحلوا، وہ سب حلال کر لیتے ہیں، ما حرم اللہ، جسے حرام کیا اللہ نے، زین لہم، مزین کر دیے گئے ہیں ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الکافرین، نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ بامحاورہ ترجمہ، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں۔ 1 سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں،
تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا۔ ان کے لیے ان کے برے کام خوشنما کر دیے گئے ہیں، خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، اور کافر قوم کی اللہ رہنمائی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا کیا ہے؟ کفر ہے، کفر میں زیادتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نسی کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال، لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینوں کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ مسلسل 3 مہینے، وہ بڑی جنگجو قوم، لڑاکا قوم تھی، 3 مہینے مسلسل لڑائی سے باز رہے تو بڑا مشکل تھا ان کے لیے۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکالا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے اس میں وہ کر لیتے، اور اعلان کر دیتے تھے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ ویسے جگاڑ پاکستانیوں کو لگانے آتے ہیں تو عربوں کو بھی لگانے آتے تھے، یعنی وہ بھی جگاڑ لگانے میں مشہور تھی۔ تو جس مہینے میں لڑنا چاہتے ہیں لڑ لیتے، تو اعلان کرتے ہیں کہ اب اس کی حرمت کے بدلے میں فلاں مہینے میں ہم نہیں لڑیں گے، اس کو حرمت والا سمجھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے۔ اس طرح حرمت والے مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیر، آگا پیچھا، ہیر پھیر، عدل بدل کر لیتے تھے۔ اس کو نسی کہا جاتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے متعلق فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، کیونکہ اس عدل بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے، یعنی اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتداء کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ اب کوئی مائی کا لال اپنی مرضی سے کسی مہینے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد کیا تھا کہ ایک تو کسی سال کو وہ حلال کر لیتے اور ایک سال کو حرمت والا سمجھ لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے بنا رکھے ہیں ان کی گنتی پوری ہو جائے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ جگاڑ لگا کے گنتی پوری کرنا۔ اللہ کے ہاں جواب دے دیں کہ 4 حرمت والے کہا تھا، ہم نے 4 مہینے حرمت والے پورے کیے۔ یعنی گنتی پورے کرنے میں اللہ کی موافقت تو کرتے تھے لیکن اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اسے منع کر دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جو کرتے ہیں شیطان نے ان کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان ربک